بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 57 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الکفالہ سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کی اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے کفالہ کی تعریف اور اس کے اقسام اور اس کے حکم سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم ابتداءً کتاب الکفالہ میں مصنف علیہ الرحمہ نے جن مسائل کو ذکر کیا ہے ان تمام مسائل کو خلاصہ کی صورت میں پڑھتے ہیں، اور کتاب الکفالہ کے جملہ ابحاث کا خلاصہ انشاءاللہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد پھر آج کے سبق میں ہم صرف کتاب الکفالہ میں کفالہ کی تعریف اور اس کے اقسام اور اس کے حکم سے متعلق پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، تو آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے کتاب الکفالہ میں 3 ابحاث ذکر کی ہیں۔ سب سے پہلی چیز وہ کتاب الکفالہ کی تعریف ذکر کی ہے، کفالت کی تعریف، اور اس کے بعد پھر کفالت کی قسمیں، اور تیسرے نمبر پر جو ہے پھر کفالت کی دونوں قسموں کے احکام ساتھ ساتھ ذکر کیے ہیں۔ کفالت کی 2 قسمیں ہیں، کفالت بالنفس۔ پھر کفالت بالنفس کی وضاحت کرتے ہوئے مصنف علیہ الرحمہ نے اس کے تمام ابحاث کو 5 ابحاث میں تقسیم کیا ہے۔ سب سے پہلی بحث وہ الفاظ کفالہ بالنفس ہے، کفالہ بالنفس کے الفاظ۔ دوسرے نمبر پر حکم الکفالت بالنفس، کفالت بالنفس کا حکم۔ تیسرے نمبر پر ما تبطل به و ما لا تبطل، جن چیزوں سے کفالت بالنفس باطل ہوتی ہے اور کن چیزوں سے باطل نہیں ہوتی۔ چوتھے نمبر پر لا تجوز الکفالت بالنفس فیما یندرئ بالشبہات، یعنی وہ چیزیں جو شبہات سے ساقط ہو جاتی ہے ان میں کفالت بالنفس جائز نہیں ہوتا۔ اور 5ویں نمبر پر مثالان الاجتماع الکفالتین، کفالت بالنفس اور کفالت بالمال کی 2 اجتماعی صورتوں کو ذکر کیا ہے کہ جن میں کفالت بالمال اور کفالت بالنفس جمع ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مصنف علیہ الرحمہ کفالت بالمال کا ذکر کرتے ہیں۔ کفالت بالمال کی تفصیل مصنف علیہ الرحمہ نے 8 ابحاث کی صورت میں ذکر کی ہے۔ سب سے پہلی بحث وہ کفالت بالمال کے الفاظ سے متعلق ہے، دوسری بحث وہ کفالت بالمال کی شرائط سے متعلق ہے، تیسری بحث وہ کفالت بالمال کے حکم سے متعلق ہے، اور چوتھی بحث متى تنقلب الکفالۃ حوالۃ و بالعکس، کہ کفالہ کس صورت میں حوالہ کی طرف منعقد ہو جاتا ہے اور کس صورت میں حوالہ سے عقد کفالہ بن جاتا ہے، اس کی تفصیل مصنف علیہ الرحمہ ذکر کریں گے۔ 5ویں نمبر پر ایک الاصل الکلی، ایک قاعدہ اور ایک ضابطہ ذکر کریں گے۔ 6 نمبر پر الجہالۃ فی الکفالۃ بالمال، کفالت بالمال میں جہالت سے متعلق ذکر کریں گے۔ اور 7ویں نمبر پر البراءۃ من الکفالۃ، کفالت بالمال سے بری ہونے کا ذکر کریں گے۔ اور 8ویں نمبر پر الفاظ البراءۃ، کن کن الفاظ سے براءت جو ہے وہ درست ہے، ان الفاظ سے متعلق تفصیلاً ذکر کریں گے۔ اس کے بعد پھر مصنف علیہ الرحمہ اس کتاب کے آخر میں خاتمہ ذکر کریں گے۔ خاتمہ میں مصنف علیہ الرحمہ نے کل 4 ابحاث ذکر کی ہیں۔ سب سے پہلی بحث ما تصح الکفالۃ به و ما لا تصح، ان چیزوں سے متعلق ہے کہ جن کے لیے کفالت لینا درست ہو، جن کی کفالت لینا درست نہیں۔ دوسری چیز 4 تصح به الکفالۃ، 4 ایسی امور کا ذکر کریں گے، ایسی اشیاء کا ذکر کریں گے جن کا کفالت بننا، کفیل بننا درست ہے۔ تیسرے نمبر پر التزام الوکیل او المضارب الضمان باطل، اگر وکیل یا مضارب اپنے موکل یا اپنے رب المال کے لیے ضمان کا التزام کر لے تو یہ التزام باطل ہے، اس سے متعلق تفصیل ذکر کریں گے۔ اور 4 نمبر پر ضمان العہدۃ باطل بالاتفاق، ضمان عہدہ باطل ہے بالاتفاق،
اس سے متعلق مصنف علیہ الرحمہ تفصیلاً ذکر کریں گے۔ تو عزیز طلبہ، ان 3 سلائٹوں کو خوب غور سے دیکھیں اور ان کو میں جو خلاصہ پوری کتاب کا لکھا ہے اس کو آپ لوگ اپنے پاس نوٹ کر لیں، یاد کر لیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد پھر جب ہم کتاب پڑھیں گے اور کتاب کی عبارت حل کریں گے تو کتاب کی عبارت حل کرنے میں یہ خلاصہ بہت زیادہ معاون اور مددگار ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ عزیز طلبہ، تو آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم آج کی اس سبق میں کتاب الکفالہ یعنی کفالت کی تعریف پڑھتے ہیں۔ کتاب الکفالہ، کفالت یہ لغت میں ضم کو کہتے ہیں ملانا، جیسے قرآن میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا أَيْ ضَمَّهَا إِلَى نَفْسِهِ کہ زکریا علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کو اپنے ساتھ ملایا اور اپنے پرورش میں ان کو رکھا۔ اس سے پہلے مصنف علیہ الرحمہ نے کتاب البیع کا ذکر فرمایا تھا اور یہاں پر اب کتاب الکفالہ کا ذکر فرما رہے ہیں۔ کتاب البیع کے بعد کتاب الکفالہ کے ذکر کرنا، ان دونوں میں باہم مناسبت یہ ہے کہ کتاب البیع میں دین جو ہے وہ ثمن اور مسمن یعنی مبی، ثمن اور مبی کی کفالت اور وثیقہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ کبھی کبھی وہ ادار ہوتے ہیں تو پھر اس کی اعتماد کے لیے کسی کو کفیل بنانے کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس لیے مصنف علیہ الرحمہ نے کتاب البیع کے بعد کتاب الکفالہ کا ذکر کیا۔ اور پھر اس کے قریب قریب کتاب الصرف کا ذکر ہوا، تو کتاب الصرف سے اس کی مناسبت یہ ہے کہ کتاب الصرف میں بھی مبادلۃ المال بالمال ہوتا ہے، یہاں پر بھی مبادلۃ الثمن بالثمن ہے لیکن مبادلے کی صورت نہیں، اس لیے وہاں پر جو شرائط ہے وہ یہاں پر ضروری نہیں۔ تو لغت میں کفالت کہتے ہیں الضم ملانا، اور اصطلاح میں کفالت کہتے ہیں ہی ضم ذمۃ الی ذمۃ فی المطالبۃ، وہ ملانا ہے ذمے کا دوسرے ذمے کے ساتھ فی المطالبۃ مطالبہ میں۔ ضم ملانے کو کہتے ہیں ذمہ، یہ ایک وصف شرعی ہے جس کی وجہ سے انسان دین کی قبول کرنے کا اور دین کے جو ہے اپنے اوپر لازم کرنے کا اہلیت رکھتا ہے، تو ذمہ اسے کہتے ہیں۔ یعنی ذمہ یہ ایک ایسا وصف ہے جس کی وجہ سے انسان مکلف بن جاتا ہے۔ تو یہ ضم ذمۃ وہ ملانا ہے ذمے کا ذمے کے ساتھ فی المطالبۃ مطالبہ میں، یعنی کفیل جو ملاتا ہے، کفیل جو کفالت قبول کرتا ہے وہ مغفول عنہ یا اصیل کی طرف سے اس کے ذمے کو اپنے ذمہ میں لے لیتا ہے، یا دونوں ذمہ داری آپس میں مل جاتی ہے اس کی کفالت کے بعد، اور یہ ذمہ داری کا ملنا صرف مطالبہ کے حد تک ہوتا ہے، اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ کتاب الکفالہ میں ضم ذمۃ الی ذمۃ فی المطالبۃ، یہ ذمے کا ذمے کے ساتھ ملنا ہے مطالبہ میں۔ عزیز طلبہ، یہاں چند اصطلاحات ہیں وہ بھی بہت ضروری ہے ان کا یاد کرنا۔ ایک ہوتا ہے دائن، جو قرض دینے والا ہوتا ہے، اس کو کتاب الکفالہ میں مغفول لہو سے تعبیر کرتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے مدیون، جس کو قرض دیا جاتا ہے، اس کو مغفول عنہ سے تعبیر کیا جاتا ہے اور اصیل سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ تیسری چیز وہ قرض ہے جو دائن نے مدیون کو دی ہوتی ہے، اس کو مغفول بھی کہتے ہیں، مغفول بھی۔ اور چوتھی چیز جو اس قرض کی اس بوجھ کی ذمہ داری اپنے سر لیتا ہے، اس کو کفیل یا کافل جو ہے وغیرہ جیسے الفاظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو یہ کتاب الکفالہ کی بنیادی اصطلاحات ہیں۔ کفیل جو ذمہ داری اپنے ذمہ لے لے، مغفول عنہ جس کی ذمہ داری اپنے سر لے لیتا ہے، مغفول لہو جس کے لیے لے لیتا ہے، مغفول بھی وہ چیز جس کی ذمہ داری لیتا ہے۔
یہ آپ حضرات نے خوب یاد کرنے ہیں یہ اصطلاحات. تو یہاں پر ضم و ذمت ای ذمت الکفیل، وہ کفیل کے ذمہ کا ملنا ہے، الی ذمت الاصیلی، اصیل کے ذمہ کے ساتھ، فی المطالبۃ مطالبہ میں. کفالت کے رکن جو ہے وہ ایجاب و قبول ہے، اور اس کا جو سبب ہے وہ صاحب حق کا مطالبہ کرنا ہے، اور اس کا ثبوت وہ اجماع سے بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہیں کہ الزائم غارم، کہ زائم یعنی کفیل جو ہے وہ تاوان قبول کرنے والا ہے، اپنی ذمہ بوجھ اٹھانے والا ہے. اور اس کی شرط یہ ہے کہ جس دین کی ذمہ داری قبول کی جائے وہ دین صحیح ہو، دین فاسد نہ ہو. اور اسی طرح اس کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ جو کفیل اپنے سر پر ذمہ لے رہا ہے وہ اہل تبرع میں سے ہو. ہاں اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو اہل تبرع نہیں ہے، بچہ ہے، نابالغ ہے، یا جو مجنون ہے، تو اس کا کفیل بننا یہ درست نہیں ہوگا. تو عزیز طلبہ، آج کے سبق میں اتنا کافی ہے کہ ہم نے کتاب الکفالہ کا مکمل خلاصہ سلیڈوں کی صورت میں پڑھا، اور اس کے بعد ہم نے کتاب الکفالہ کی لغوی اور اصطلاحی معنی کی کچھ تفصیل پڑھی. انشاءاللہ اصطلاحی معنی میں جو مزید قیودات ہے وہ سبق نمبر 58 میں آپ حضرات پھر سن سکتے ہیں اور ملاحظہ فرما سکتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.